جی ہم موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ سر. کچھ بہت ہی اہم چیز سامنے آئی ہے اور جو آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا, کوئی رپورٹ آپ نے وزیر اعظم کو پیش کی ہے. تو اسلام آباد میں کوئی اسمبلی بننے جا رہی ہے, کیا کچھ معاملات ہیں, ذرا تھوڑا سا اگر ویورز کو بتائیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے اسلام آباد کے اندر ایک انتظامی خلا موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا اپنا کوئی انتظامی سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے جو اسلام آباد کے معاملات کو دیکھ سکے اور اس کے لیے قانون سازی کر سکے. نتیجتاً یہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ہر قانون یا ہر معاملہ وفاقی پارلیمنٹ کے پاس جاتا ہے اور پھر پارلیمنٹ کی قانون سازی کی لائن میں لگتا ہے, جس سے کہ کافی انتظامی مشکلات ہوتی ہیں. اور پوری دنیا میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو کیپٹلز ہیں ان کی اپنی ایک سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور مجھے اس کی ذمہ داری دی کہ ہم دنیا میں جو کیپٹل سٹیز ہیں ان کا جو ڈھانچہ ہے, سٹی گورنمنٹس ہیں, ان کو دیکھیں اور اسلام آباد کے لیے ایک نظام تجویز کریں. تو ہم نے کافی مشاورت کی جس میں یہاں کے نمائندے جو ہیں مقامی ان سے بھی کی, جو ماہرین ہیں ان سے بھی کی, اور اس کے بعد ایک اسلام آباد سٹی گورنمنٹ کا ماڈل تجویز کیا ہے جو 27 رکنی اسمبلی کے اوپر مشتمل ہوگا. ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں 7 ممبران کا چناؤ ہوگا. 7 حلقے ہوں گے ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں, جس سے کہ 21 براہ راست ممبران منتخب ہم نے تجویز کیے ہیں. اور اسی طرح 5 ریزرو سیٹس ہیں خواتین کے لیے اور 1 سیٹ ہے مائنورٹیز کے لیے. تو یہ ایک 27 رکنی ہم نے اسمبلی تجویز کی ہے کہ جو اسلام آباد کے معاملات کو دیکھے, اسلام آباد کی قانون سازی کرے. تو وہ جو ممبران ہوں گے وہ اسمبلی مطلب کہ ارکان نہیں, وہ براہ راست منتخب ہوں گے الیکشن کے ذریعے. کون کون سی جگہ سے منتخب ہوں گے؟ جی دیکھیے, جیسے اسلام آباد میں 3 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں نا, تو ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں 7 حلقے تشکیل, اس کو 7 حلقوں میں تقسیم کیا جائے گا, ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. تو اس طرح کل 21 ممبران ہوں گے جو 21 حلقوں سے براہ راست منتخب ہوں گے. اور پھر 5 خواتین کی نشستیں ہوں گی اور 1 مائنورٹی ممبر ہوگا. تو یہ کل ملا کے 27 ممبر بنتی ہے اسمبلی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں کا جو, چاہے آپ اسے میئر کہیں یا وزیر اعلیٰ کہیں, ایک انتظامی سربراہ ہوگا جو جواب دہ ہوگا اسلام آباد کے عوام کو اسلام آباد کی ترقی کے لیے. اور خاص طور پہ اس وقت جو اسلام آباد کا بجٹ ہے اس میں کسی قسم کی عوام کی جواب دہی شامل نہیں ہے کہ عوام اس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکیں کہ ہمارے اسلام آباد کے جو وسائل ہیں وہ کس ترجیحات کے تحت اور کہاں استعمال ہو رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ قانون سازی بھی نہیں. تو ہم نے ایک ماڈرن اسمارٹ اسلام آباد سٹی اور ساتھ میں ساتھ اسلام آباد کو ایک دنیا میں ایکو کیپٹل کے طور پہ, دیکھیے اسلام آباد کی جو انوائرمنٹ ہے اور جو اس کا ایک محل وقوع ہے وہ بہت یونیک ہے, اور ہم اسلام آباد کو دنیا میں ایک ایکو کیپٹل کے طور پہ, گرین کیپٹل کے طور پہ, ایک کلچرل کیپٹل کے طور پہ متعارف کرا سکتے ہیں, جس سے ٹورزم بھی جنریٹ ہو سکتا ہے. اور پھر ایک اسمارٹ گورنمنٹ کے تحت, چونکہ اس کا سکیل ایسا ہے کہ حکومت ان اصلاحات کو نافذ کر کے اسلام آباد کیپٹل گورنمنٹ کو دیگر صوبوں کے لیے ایک مثال بنا سکتی ہے, نمونہ بنا سکتی ہے کہ وہ ان اصلاحات کو اپنے صوبوں میں بھی جا کے متعارف کرائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہوگی, چونکہ وزیر اعظم نے اب ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس کے اوپر آپ عوامی رائے لیں اور اس کے بعد پھر حتمی جو لوگوں کی تجاویز ہیں ان کی روشنی میں اس کو حتمی شکل دے کر آپ کابینہ کے سامنے پیش کریں. اور سر یہ کوئی ایکٹ ہوگا, اس کا قانون سازی پھر کس طرح ہوگی, کیا پارلیمنٹ؟ اس کے لیے اگر ہم نے قانون سازی کا حق دینا تو پھر ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. جی, تو اور میرا خیال ہے کہ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اتفاق رائے سے یہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. اور وہ جو الیکشن کمیشن کا جو معاملات ہے کہ لوکل آپ الیکشن لوکل باڈی سے الیکشن کروائیں, تو اس کو وہ بھی کیا اسی چیز میں ایڈجسٹ ہو جائے گی؟ میں امید کرتا ہوں اس کے تحت, چونکہ یہ ایک ہم نے تجویز دی ہے, اب لوگوں کے سامنے رکھی ہے. اب ایک یہ شکل ہے اور اس کے نیچے کیا ایک اور ٹیئر بھی ہونا چاہیے یا اس کو ایک ہائیبریڈ رکھنا چاہیے, یہ جو لوگوں کی آراء آئیں گی اس کی روشنی میں پھر ہم حتمی فیصلہ کریں گے. تو یہ آپ جس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اور کتنے اس میں وزراء یا اس میں شامل تھے؟ جی, اس میں وزارت داخلہ بھی تھی, انٹیریئر منسٹری بھی تھی, جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ بھی تھی, چیئرمین CDA بھی تھے, ڈپٹی کمشنر بھی تھے, وزارت قانون کے نمائندے بھی تھے, قانونی ماہرین جو ہیں باہر سے وہ بھی تھے, جو اسلام آباد سے 3 MNAs ہیں وہ بھی تھے. تو ایک یہ بڑی وسیع البنیاد کمیٹی تھی جس نے کافی محنت کی اور دنیا بھر کا جائزہ لیا
کہ جو کیپٹل سٹیز ہیں ان میں کس قسم کی حکومت ہے, عوامی نمائندگی کس نوعیت کی ہے. تو ان سب کو دیکھ کر اور اپنے مقامی حالات کے مطابق ہم نے ایک نظام وضع کیا. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر ایک اچھی بحث ہوگی اور ہم اسے جلد از جلد فائنل کر کے کابینہ کے سامنے پیش کر سکیں گے. تو سر یہ بتائیں کہ اس پہ چونکہ ابھی وزیر اعظم نے ایک اور بھی ٹاسک دے دیا کہ آپ مشاورت کریں, تو اس میں آپ پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ کروائیں گے یا آپ جو یہاں کی جو تاجر کمیونٹی ہے اور جو سول سوسائٹی ہے کہاں جی اس کو سارے جو یہاں کے اصل میں دیکھیے اس کے اسٹیک ہولڈر کون ہیں, وہ تو اسلام آباد کے شہری ہیں نا, اور اسلام آباد کے چاہے وہ تاجر تنظیمیں ہیں, چاہے وہ اسلام آباد کا چیمبر ہے, چاہے وہ اسلام آباد کے ایجوکیشنسٹ ہیں, چاہے وہ اسلام آباد کے شہریوں کی نمائندہ تنظیمیں, سول سوسائٹی ہے, تمام طبقات سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی اس کی روشنی میں حتمی شکل ہوگی وہ پھر کابینہ کو ہم پیش کریں گے. بہت شکریہ, چونکہ آپ کا دوسرا گھر بھی اسلام آباد میں ہی ہے تو آپ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. اس سے ہٹ کے میں تھوڑا آپ سے موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ابھی بجٹ کی آمد ہے, یہ دوسرے گھر کی وضاحت کر دیں. نہیں تو نہیں, وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ آپ ایک تو نارووال جو کہ آپ کا حلقہ ہے, ابھی بھی آپ اس طرف ہی جا رہے ہیں, تو آپ کی مہربانی کہ ٹائم دی ہے. تو سر یہ بتائیں کہ بجٹ کے حوالے سے جو پی ایس ڈی پی کے معاملات ہیں, کیا کوئی پی ایس ڈی پی, چونکہ معاملات حالات سب کے سامنے ہیں, تو کوئی پی ایس ڈی پی میں کوئی اضافہ بھی ہونے جا رہا ہے؟ کوئی جو پہلے بات کی جا رہی تھی کہ اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں کوئی اضافہ ہوگا, کیونکہ کچھ پہلے کٹوتی بھی ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے جنگ جو ایران امریکہ کی جو ٹینشن چل رہی ہے, تو کیا آپ کے پاس کوئی دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی تو 2018 کے بعد سے مسلسل لڑک رہی ہے جی, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے بعد جو بے درے قرضے لیے گئے اس حکومت کے ذریعے, اور ان کی جو کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کے بوجھ تلے ڈیولپمنٹ بجٹ جو کہ 2018 میں 2.6% تھا جی ڈی پی کے, اب 0.6% رہ گیا جی ڈی پی کے. تو وہ اب اس سال بھی 1126 ارب کی پی ایس ڈی پی ہے اور 2018 میں 1000 ارب کی پی ایس ڈی پی تھی. وہ 1000 ارب کی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ تقریباً $9.5 ارب کی مالیت کی تھی, اور آج یہ جو 1126 کی ہے اگر ڈالر ٹرمز میں دیکھیں $4.5 ارب سے بھی کم ہے. تو یہ اس کی جو ویلیو ہے وہ اس سے آدھی ہے جو 8 سال پہلے تھی. تو جبکہ ہماری ضروریات بہت بڑھ گئی ہیں, تو یہ ایک المیہ ہے, لیکن ہم نے بہرحال اس کے اندر کوشش کی ہے کہ جو ہمارے پرائرٹی کے شعبے ہیں, چاہے وہ واٹر کا ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے, اور چاہے وہ پاور سیکٹر ہے, انرجی ہے, ان کو ہم سیکیور کریں, لیکن یہ ناکافی ہیں. اور اس کے لیے ہمیں بالخصوص جو واٹر ریسورسز ہیں, اگر ہم نے دیامیر بادشاہ ڈیم, مومن ڈیم کو وقت پہ مکمل کرنا ہے تو وہ اس پی ایس ڈی پی کے ایلوکیشن میں تو ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بھی بات چیت کریں کہ وفاق اور صوبے مل کر کچھ اضافی پول جنریٹ کریں فنڈز کا, جس سے کہ ہم ان ڈیمز کی تکمیل کو بروقت یقینی بنائیں, چونکہ نہ صرف یہ کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے بلکہ ہمیں بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کا بھی سامنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنی پیش بندی کرنی چاہیے. اور یہ سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں, وگرنہ ہم پھر بھارت کے رحم و کرم پہ رہ جائیں گے. بالکل. اور سر یہ جو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کٹوتی کی تھی ترقیاتی بجٹ میں, تو وہ ابھی آگے آنے والے بجٹ میں کوئی ایکوموڈیٹ ہو رہا ہے, مطلب کہ جو ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں یا جو بھی معاملات؟ نہیں, ابھی تو چونکہ جو اسپیس ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. ہم نے وزارت خزانہ سے 2.9 ٹریلین یا 2900 ارب روپے کا مطالبہ کیا تھا کہ اتنا کم از کم فنڈ چاہیے تاکہ ہم جاری منصوبوں کو ان کے مطلوبہ فنڈنگ دے سکیں. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ 2900 ارب کے مقابلے میں صرف 1126 ارب ہمیں فائنانس کی طرف سے دیا گیا, تو یہ تو بہت ناکافی ہے. اور اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ فنڈ سکڑتا ہے تو فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے پروجیکٹس ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں. جب ڈیلے ہوتی ہے تو ان کا کاسٹ اوور رن ہوتا ہے, اور اس وقت تقریباً 10 ٹریلین روپیز ہمارا جو تھرو فارورڈ ہے وہ ہو چکا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے وسائل بڑھیں, ہماری ٹیکس ریونیو میں زیادہ اضافہ ہو اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, تاکہ ملک کی معیشت میں اگر وسائل جنریٹ ہوں گے تو اس سے پھر ہماری اسپیس بھی بڑھے گی, اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.
چونکہ اتحادی حکومت بھی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے کون سی ایسے ترقیاتی منصوبے تھے جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایڈ آن کریں، وہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ آپس میں جب ایک کولیشن ہوتی ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے. ان کے کچھ سندھ کے صوبے کے منصوبے ہیں، کچھ ہائی ویز کے، کچھ کینالز کے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی حصہ ڈالے، تو وہ ہم نے ڈالا ہے. اور ہمارے لیے تمام صوبے جو ہیں مقدم ہیں، لیکن بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ حصہ ہم نے بلوچستان کے صوبے کو دیا ہے، اور ان کا تقریباً 265 ارب کے منصوبے ہیں جو ان کا حصہ ہے. پھر صوبہ سندھ ہے 195 ارب پہ، پھر تقریباً 98 ارب کے اوپر خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اور پنجاب کا فقط 72 ارب ہے. اور سر یہ کے پی کے والے بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ وہ پروٹیسٹ کی بھی کال دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے وفاق نہیں دے رہا اور دس اینڈ دیٹ. تو اس کو دیکھیے کے پی حکومت اگر ریکارڈ نکالے پچھلے 4 سالوں میں ایک ہی آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جو نیو مرج ڈسٹرکٹس تھے، جو پرانے فاٹا کے اضلاع تھے، اس میں ہم نے پچھلے 4 سالوں میں پی ٹی آئی کے 4 سالوں کے مقابلے میں زیادہ فنڈ جاری کیے ہیں. تو پھر وہ کیسے گلا کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صوبائیت کو ہوا نہیں دینی چاہیے. ہمارے نزدیک پاکستان کا ہر فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ محترم ہے، قطع نظر اس کے کہ وہاں پہ کس کی حکومت ہے. اور یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان اور اے جے کے لیے بھی مطلب کہ اس بجٹ میں جی ان کے لیے بھی خطیر رقم رکھی ہے، جیسے کہ ہر سال ہوتی ہے. اور ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوں گے، چونکہ گلگت بلتستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی قابل ذکر ترقی کا اگر منصوبہ ہوا ہے تو اس کے اوپر مسلم لیگ نون یا نواز شریف کی مہر ہے. اور نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دور میں ایک قلم کے جنبش سے ڈیولپمنٹ فنڈ کشمیر کا اور جی بی کا ڈبل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک تاریخ ساز ڈیولپمنٹ ہوئی جی بی کے اندر اور کشمیر کے اندر. تو ہم تقریریں نہیں کرتے، ہم عملی طور پہ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ڈیلیور کرنے والی جماعت ہے ڈیولپمنٹ وہ صرف مسلم لیگ نون ہے. سر اے جے کے بھی معاملات ہیں، اب وہاں پر بھی فورس بھجوائی جا رہی ہے، لیکن آپ بھی چونکہ اس کمیٹی کا حصہ رہے ہیں تو ان کی جو سبسڈی مطلب چاہے وہ آٹے میں ہو یا وہ بجلی کے ہو، تمام تر معاملات ہیں، تو اس کے باوجود جو یہ کال ان کی طرف سے دی گئی اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہم نے کی ان کے ساتھ، اور پھر ان کو کہا گیا کہ وہ آ کر آل پارٹیز کانفرنس میں اپنا موقف بتائیں، وہ وہاں پر نہیں آئے. پھر ابھی ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں بھیجا گیا ہے. یہ آئینی طریقے ہیں، سیاسی طریقے ہیں، لیکن اگر آپ جتھوں کے ساتھ آ کر چاہیں گے کہ ریاست کو آپ یرغمال بنائیں تو پھر تو آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ جیسے چوتھے تیسری صدی کے اندر لشکر آتے تھے، وہ دارالخلافوں پہ قبضے کرتے تھے، تو یہ لا آف جنگل تو نہیں ہو سکتا نا. کوئی گروہ جو ہے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف صحیح ہے تو آپ اسے کہیں تو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہو نا، یا اپنی اسمبلی کے سامنے ڈیفینڈ کر سکیں، یا اپنی عدالت کے سامنے ڈیفینڈ کر سکیں، یا سب جماعتوں کے ساتھ مل کر ڈیفینڈ کر سکیں. لیکن اگر ایک گروپ یہ کہے کہ ہم جتھوں کے ساتھ آ کے ریاست کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے کوئی فیصلے کرانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے کی مذمت بھی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے. اس سے تو پھر انارکی پیدا ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں چل سکتا. اور اس کے پیچھے پس پردہ کون لوگ ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو اس قسم کا انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. جی بہت شکریہ. تو احسن اقبال صاحب نے بڑا تفصیلی طور پر جو ہے آئندہ آنے والا جو بجٹ ہے اس حوالے سے بتایا، اور اسلام آباد میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی جو کہ ہوگی تو یقینی طور پر جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم بھی جو ہے ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے اس کی طرف بھی معاملات بڑھ رہے ہیں، تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی جو ہے یہ خوشخبری ہے اسلام آباد کی عوام کے لیے بھی، اور یہ تمام تر معاملات ہیں.